السلام علیکم ڈیئر ویئرس، ہم آپ کو اپنے چینل دی اچیورز ڈے کیئر اینڈ اسکول پر ویلکم کہتے ہیں۔ آج ہم ایک انتہائی اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں کہ بچوں میں خود اعتمادی کیسے پیدا کی جا سکتی ہے اور خود اعتمادی کیا ہوتی ہے اور بچوں میں عدم خود اعتمادی کی کیا وجوہات ہیں۔ ڈیئر ویورز، خود اعتمادی وہ قوت ہے جس کی بدولت انسان پوری دنیا فتح کر سکتا ہے۔ ایک خود اعتماد انسان کو اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ ہوتا ہے اور یہی قوت اس کو عام سے خاص کر دیتی ہے۔ شیکسپیئر نے کہا تھا، میں نے دنیا کے حسین نظارے دیکھے ہیں لیکن خود اعتماد بچوں سے زیادہ خوبصورت کوئی منظر نہیں دیکھا۔ تو آج ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ہاں، آپ کے ساتھ ہماری اچیورز کی ٹیم موجود ہے۔ میم ہاجرہ، آپ بتائیں کہ خود اعتمادی کیا ہوتی ہے؟ جی میم شازیہ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ سب سے پہلے اس چیز کا جاننا کہ خود اعتمادی ہوتی کیا ہے۔ کسی بھی شخصیت میں خود اعتمادی کا ہونا، اس سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کو معلوم ہو کہ اس کی صلاحیتیں کیا ہیں، اس کو اپنی قدر و قیمت کا اندازہ ہو، اس کو اپنے فیصلوں کی قوت کا اندازہ ہو اور اس کے اندر اپنی غلطیوں کو سدھارنے کی جو ہے وہ صلاحیت موجود ہو۔ اس کے علاوہ سب سے اہم جو اس میں اسپیکٹ ہے خود اعتمادی کا، وہ یہ ہے کہ ایک خود اعتماد شخص وہ ہے جو اپنی بات کو نہ صرف دوسروں تک پہنچا سکے بلکہ اپنا نقطۂ نظر دوسروں پہ واضح کر سکے اور ان کو دلائل دے کے قائل بھی کر سکے۔ تو ایک خود اعتماد شخص جو ہوتا ہے اس کو بہت پازیٹیو پرسنالٹی ہوتی ہے اور آبویسلی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے خود اعتمادی بہت ضروری ہے۔ جی میم ہاجرہ، آپ نے بہت اچھے سے اس کو ایکسپلین کیا کہ خود اعتمادی کیا ہوتی ہے۔ اب ہم جانیں گے کہ خود اعتمادی کو کیسے پروان چڑھایا جا سکتا ہے۔ آپ ذرا اس پہ روشنی ڈالیں۔ دیکھیں، اس میں اگر ہم بچوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس چیز کا یقین رکھیں کہ ہر بچہ پیدائشی طور پہ بہت خود اعتماد ہوتا ہے۔ اس کو ہم اس کے خود اعتمادی جو ہے وہ پیرنٹس، ارد گرد کا ماحول یا اس کے جس وہ سینیریو میں رہ رہا ہوتا ہے وہاں کے اثرات جو ہیں اس کی خود اعتمادی کو متاثر کرتے ہیں۔ بائی برتھ ہر بچہ جو ہے پورا اعتماد ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم بچے کی خود اعتمادی کی بات کرتے ہیں تو آپ نے کیسے کرنا ہے، تو پیرنٹس کے حوالے سے ہے کہ جو اس کے ارد گرد بچے کے رہ رہے ہیں اس کو بچے کو بہت زیادہ انکریج کریں، جہاں پہ اس کی چھوٹی سی بھی کامیابی ہے اس کو سیلیبریٹ کریں۔ بچوں کو کبھی بھی آپ ٹوکیں نہ، بے وجہ نہ ٹوکیں، اور اپنے جو گھر کی اپنی پسند کی آپ ایک سینیریو بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں، ایک ماحول، اس سے نکلیں باہر۔ بچہ جو چاہ رہا ہوتا ہے اس کے اکارڈنگلی کوشش کریں کہ ہم اس کو جو ہے ماحول پرووائڈ کریں، اس کی چھوٹی چھوٹی سی جو فیصلے ہیں جو اس کی ہے اس کو اہمیت دیں، اس کو احساس دلائیں کہ اس کی ورتھ ہے۔ بچوں کو یہ جو ہے آزادی دیں کہ وہ اپنے جو ہے کام خود کریں، چوائسیز دیں بچوں کو۔ اور اس کے علاوہ جب بچے اپنے ٹاسک پورے کریں، چھوٹے سے ان کو ٹاسک دیں، ان کو بتائیں کہ آپ کی جو ہیبٹس ہیں، جو پازیٹیو ہیبٹس ہیں وہ بچوں میں ایسا پیدا کریں۔ اس سے بچے جو ہے وہ پورے اعتماد بھی ہوتے ہیں اور ان کو ایک جو ہے ایکسیپٹنس بھی ملتی ہے، بجائے اس کے کہ آپ بچوں کو ہر بات پہ ٹوکیں، اس کی ہر غلطی کو جو ہے وہ بہت زیادہ آپ جو ہے اس کو بات بات دہرائیں کہ نہیں تم نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا۔ تو اس طرح کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ بچوں کی شخصیت کو بہت متاثر کرتا ہے، وہ اپنا اظہار نہیں کر سکتے۔ اگر وہ کسی بات پہ درست بھی ہوں گے تب بھی وہ اس چیز کو ہیزیٹیٹ کریں گے، وہ اظہار نہیں کریں۔ ہاجرہ، جو آپ ڈسکس کر رہی ہیں بالکل یہ کہ ہمیں بچوں کو ان کی ویلیو بتانا بہت ضروری ہے۔ تبھی بچے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں جب وہ یہ جان پاتے ہیں کہ ان کی بات کو ویلیو دی جا رہی ہے، ان کے فیصلوں کا احترام کیا جا رہا ہے۔ میم فائز صاحب بتائیں کہ یہ عدم خود اعتمادی کی کیا وجوہات ہیں؟ جیسے بچے عدم خود اعتمادی کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کو کیا اس کی ریزن کیا ہے؟ پہلے ہم یہ جانیں گے، بعد میں اس کا سولوشن جانیں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کوشش کریں، اسپیشلی پیرنٹس کے، وہ اپنے بچوں کا موازنہ، اپنے بچوں کا کمپیریزن دوسرے بچوں کے ساتھ نہ کریں۔ دوسرے بچوں میں صرف یہ نہیں کہ ریلیٹیو کے بچے ہیں یا ان کے فرینڈس ہیں، ایون کہ بچے اس چیز کو بھی پسند نہیں کرتے ہیں کہ ان کے اپنے ہی بہن بھائیوں کے ساتھ ان کا کمپیریزن کیا جائے۔ دیکھیں، ہر بچے میں اپنی صلاحیتیں ہیں۔ اگر کسی بچے کی کوئی صلاحیت ہے تو یہ ضروری نہیں کہ اس بچے میں بھی وہی صلاحیت ہوگی، ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی اور اسکل ہو جس میں کوئی اور صلاحیت ہو، اور اس صلاحیت کو ابھارا جا سکتا ہے اپریشیٹ کر کے، انکریج کر کے، پیار سے اور محبت سے۔ بچوں کو نیگیٹو کامنٹس نہ کبھی بھی پاس کریں۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ پیرنٹس یا مدر فادر غصے میں بچوں کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ سے یہ نہیں ہو پائے گا۔
देखिए, रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि जब किसी भी इंसान को आप 1 से 2-3 दफ़ा एक ही बात बार बार कहें कि आप ये काम नहीं कर सकते, तो इंसानी दिमाग उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। वो वही बन जाता है जो उसको कहा जाता है। एग्जैक्टली। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चे को नेगेटिव कमेंट ना पास करें उसको, और बच्चों को जैसे कि मैम हाजरा ने भी कहा कि अथॉरिटीज़ दें कि बच्चे अपने छोटे छोटे फैसले जो हैं वो खुद करें। इवन कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों के बारे में समटाइम्स इतना ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं कि वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी चॉइस के ही काम करें, हमारी पसंद के ड्रेस पहने, या हमारी पसंद के सब्जेक्ट्स रखें, या हमारी पसंद का करियर इवन कि वो चूज़ करें। तो बच्चों से उनकी पसंद नापसंद पूछें, बच्चों से उनके इंटरेस्ट पूछें कि वो क्या करना चाहते हैं, क्योंकि जिस चीज़ में बच्चे का इंटरेस्ट होगा बच्चा वो जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको उसमें परफॉर्म ज़्यादा करेगा। सलाहियत का इजहार होगा, उसमें हाँ। अपनी भरपूर परफॉर्मेंस देगा। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये ज़रूरी है कि बच्चों से पूछें कि वो क्या करना चाहते हैं, उनको बच्चों को बिला वजह जो है रोक टोक ना करें, डांट डपट ना करें, और नेगेटिव कमेंट ना पास करें, बच्चों का कंपैरिजन ना करें। तो ये मेरा ख्याल है कि कुछ अहम वजूहात हैं जिस पे अगर पेरेंट्स कंट्रोल करें तो बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो पैदा किया जा सकता है। अच्छा, अब आपने ये कहा कि बच्चे को रोक टोक ना करें, अब बच्चे गलती करते हैं तो उस पर क्या करें? पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होना चाहिए? गलती बड़ों से भी होती है, बच्चों से भी होती है, बच्चों की हमने तरबियत भी करनी है। बिल्कुल तो बिल्कुल। अब आप बताएं कि गलती कर रहे हैं बच्चे, तो उस पे पेरेंट्स का क्या बिहेवियर होना चाहिए, क्या रिएक्शन होना चाहिए? आप इस पे ज़रा रोशनी डालें। देखिए, ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि गलती तो बड़ों से भी हो सकती है, इवन कि इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। तो अगर कोई बच्चा गलती करता है तो इसका मतलब ये है कि वो उसका एक स्टेप है, स्टेप टू सक्सेस। तो मतलब ये कि बच्चे आहिस्ता आहिस्ता ही जो है वो सीखते हैं, प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आती है। और एक और रीज़न कि पेरेंट्स बच्चों से बहुत ज़्यादा परफेक्शन जो है वो एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। हाँ। तो बच्चे गलती जब करें तो सबसे पहले तो कूल और काम होकर बच्चे की पूरी बात सुन लें। अगर आप बात सुने बगैर ही बच्चों को डांटना शुरू कर देंगे तो बच्चे के अंदर एक फियर बैठ जाएगा और वो आपसे अपनी बात नहीं करता। एग्जैक्टली, ये बहुत और बिग लॉस है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जब बच्चा ये सोचता है कि मैंने ये बात की तो मुझे डांट पड़ेगी, तो वो अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी गलतियाँ आपसे छुपाएगा, आपसे बात नहीं करेगा, उसके सीखने का अमल रुक जाएगा। एग्जैक्टली। देखिए, बच्चे को सिखाना माँ बाप ने नहीं। तो सबसे पहले पेरेंट्स को अपना ये एक बिहेवियर बनाना पड़ेगा कि पहले उन्होंने काम कूल होकर बच्चों की बात सुननी है और फिर बच्चों को समझाना है कि आपसे ये गलती हुई, आप कोशिश करें कि नेक्स्ट ऐसा ना। जी मैम हाजरा, बताएं कि खुद एतमादी ज़िंदगी के लिए क्यों ज़रूरी है? बिल्कुल, जैसे आपने स्टार्ट में ही कहा कि जो खुद एतमाद शख्स होता है उसको अपनी सलाहियतों पर एतबार होता है, वो पूरी दुनिया को पता कर सकता है। तो खुद एतमादी बेसिकली एक ऐसा स्किल है जो आपकी ज़िंदगी, कामयाब ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। जो खुद एतमाद शख्स होता है उसमें बहुत सारी नेगेटिव अप्रोच नहीं होती, जैसे वो हसद नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, दूसरों को नीचा नहीं दिखाना चाहता। तो ऑब्वियसली आप अपने बच्चे में खुद एतमादी पैदा कर रहे हैं तो समझें कि पूरे माशरे में एक पॉजिटिविटी जो है वो जनरेट होगी। नहीं, खुद एतमादी का लिंक है कि वो हसद और ये सारी चीज़ें भी नहीं होंगी? बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, जो एक खुद एतमाद शख्स होता है, कोई गलती भी करता है तो उसको पता है, तो वो उसके बाद उसको छुपाएगा नहीं, क्योंकि वो अपने कॉन्फिडेंस होगा, वो उसको एक्सप्लेन करेगा, उसको बताएगा। ऐसा बच्चा जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, उससे कोई गलती हो जाती है या उसको लगता है तो वो फ़ौरन उसको झूठ से कवर करने की कोशिश करेगा, वो हिडन करेगा और वो दूसरों से हसद भी करेगा। वो चाहेगा कि वो, उसे लगेगा कि वो जो चीज़ दूसरे हासिल कर रहे हैं, जो कामयाबी या अपॉर्चुनिटीज़ या सक्सेस, वो मैं चूँकि नहीं कर सकता, तो वो ज़ाहिर है उनसे हसद भी करेगा, उनको नुकसान भी पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो ये नेगेटिविटी जो है वो डेवलप होती है ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जो एक पुरएतमाद शख्स होता है, एक तो वो माशरे के लिए बहुत कारआमद होता है। आप अपने बच्चों को पुरएतमाद बना रहे हैं तो उसमें ये एबिलिटी पैदा कर रहे हैं कि वो रिस्क भी ले सकता है, उसको फेलियर का डर नहीं होता, वो अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करता है। इसमें एक बड़ी मशहूर बात है कि जो साइंटिस्ट जिसने सबसे ज़्यादा मेंशन की, एडिसन, उसने जब बल्ब बनाया तो उससे पहले 99 टाइम्स उसने एक्सपेरिमेंट किया और वो नाकाम हुआ। फिर 100 टाइम्स में उसका कामयाब हो गया। तो जो क्रिटिक्स थे उन्होंने इस चीज़ को बड़ा नेगेटिवली उसको कोट किया कि आप तो पहले 99 दफ़ा नाकाम हुए थे। तो उसने कहा मैंने 99 दफ़ा ये सीखा कि ऐसे बल्ब नहीं बनता। तो ये एक कॉन्फिडेंस की निशानी है और ये हर बच्चे में, हर शख्सियत में होनी चाहिए कि उसको पता हो कि अगर कोई गलती हुई है तो मेरी सलाहियतों में कोई कमी नहीं थी या मेरे फैसले में कमी नहीं थी। हो सकता है कि मेरा तरीका कार गलत था तो वो उसको दुरुस्त कर सकता है। इसी तरह से कोई गलती उसकी निशानदेही करे तो उसको बड़ी खुशनुदी से एक्सेप्ट करता है। तो
ایک کامیاب شخص وہی ہوتا ہے اس کا ایکیڈیمک ریکارڈ اس کی کامیابی کی ضمانت نہیں ہوتا، اس کا فیملی بیک گراؤنڈ اس کی کامیابی کی ضمانت نہیں ہوتا. ہر پرسن کی کامیاب زندگی کی ضمانت اس کا سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے. تو یہ ہمیں اپنے بچوں میں ضرور پیدا کرنا چاہیے. بالکل. جی میم فائز صاحب بتائیں کوئی ایک مشورہ آپ والدین کو دینا چاہیں تو وہ کیا ہوگا؟ جی بالکل، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ بچوں کو کوالٹی ٹائم دیں، ان کی رسپیکٹ کریں اور ان کے بہترین دوست بن جائیں. بالکل. میم فائز صاحب نے بڑی مختصر بات کی اور بڑی خوبصورت بات کی کہ آپ بچوں کے دوست بن جائیں تو بہت سارے معاملات سولو ہو جاتے ہیں، بچوں کی پسند ناپسند کو آپ جان پاتے ہیں اور بہت سارے ایسے ایشوز جو وہ آپ سے ڈسکس نہیں کر پاتے دوستی میں وہ کریں گے تو معاملات سولو ہو جائیں گے. میم ہاجرہ آپ کیا کہنا چاہیں گی والدین کو کوئی ایک مشورہ دیں؟ بالکل، والدین کے لیے میرا سب سے اہم بات جو ان کو کہنا چاہتی ہوں بینگ اے پیرنٹس، بچوں کو خود اعتمادی دینے سے پہلے ہم نے ان کو یہ یقین دلانا ہے کہ ہم ہر وقت ان کے ساتھ ہیں. چاہے ان کی کامیابی کو اگر ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو جب وہ اپنی اسٹرگلنگ دور میں سے بھی گزر رہے ہیں تب بھی ان کے ساتھ ہیں. اگر آپ بچے کو یہ یقین دلا دیتے ہیں کہ ہم ان کے سب سے بہترین دوست ہیں، ہر وقت ان کے ساتھ موجود ہیں، تو ہمارا جو بچہ ہے وہ زندگی میں کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے جو ہمیں اپنے بچوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے یہ کہہ کے کہ تم ناکام ہو گئے ہو. اور اکثر پیرنٹس یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بچہ اگر کامیاب ہے تو وہ کہتے ہیں یہ تو میرا بیٹا ہے، یہ میرا بچہ نہیں ہے. تو اس طرح کی باتیں بچوں کو بالکل بھی نہیں، کسی بھی لائف اسٹیج پہ نہیں کرنی چاہیے. جی بالکل، بہت شکریہ. جی ان شارٹ آج ہم نے ڈسکس کیا خود اعتمادی کیسے بچوں میں پیدا کی جا سکتی ہے. خود اعتمادی پیدا کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ تعلیم و تربیت کے ساتھ خود اعتمادی پیدا کرنا آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے. ہم اپنے بچوں کو اپنے دوست بنا لیں، ان کو گھر پہ چھوٹے چھوٹے ٹاسک دیں، وہ اپنا کمرہ صاف کریں، اپنے جوتے صاف کریں، وہ جو بھی کام کرتے ہیں اس میں ان کو اپریشیٹ کریں، ان کی غلطی کوتاہیوں پہ ان کو سمجھائیں. خود اعتمادی کے لیے ایک اور بہت بڑی ضروری چیز ہے کہ آپ بچوں کو اپریشیٹ کریں لیکن ہمیشہ اچھی چیزوں پر. کہیں بچے سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو غلطی کا بتانا بھی بہت ضروری ہے اور اس پہ سمجھانا بھی ضروری ہے. اور اس کے بعد بچہ جب اپنی غلطی کو تسلیم کر لے تو اس کو اپریشیٹ کرے، کیونکہ ہم نے بچوں کی تعلیم و تربیت کا عمل بھی ساتھ جاری رکھنا ہے اور ان کو ایک بہترین اور مفید انسان بنانا ہے. ایک ایسا انسان جو اپنے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ ساتھ باقی انسانیت کے لیے بھی فائدہ مند ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.